الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات و محترم آج انشاءاللہ الرحمن سچائی کی عظمت سچ کی فضیلت سچ کی اہمیت اور جھوٹ کے نقصان اور جھوٹ کے مفاسد پہ گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے لے کے ہر عام انسان تک جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جتنے بھی بھلے لوگ ہیں جتنے بھی اعلیٰ ترین لوگ ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ سچی بات کرتے ہیں اور معاشرے میں جتنے بھی برے لوگ ہیں ان برے لوگوں کا وصف ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹی بات کرتے ہیں سچائی یہ اللہ کے نبیوں کا شعار ہے صحابہ اکرام کا شعار ہے تابعین نیک لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی دعوت ہے، آپ کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، رحمت کائنات جو دعا فرماتے ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انت الحق، اے اللہ تو سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی کلام نہیں ہے۔ اللہم انت الحق، اے اللہ تو سچا ہے، وقولک الحق، اے اللہ تیری باتیں سچی ہیں، وَلِقَاؤُكَ الْحَقِّ، اے اللہ تیری ملاقات سچی ہے، وَالْجَنَّةُ حق، جنت برحق ہے، وَالنَّارُ حق، جہنم بھی برحق ہے، وَالسَّاعَةُ حق، قیامت کا وقوع یہ بھی حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حق، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے بھی نبی ہیں سارے ہی سچے ہیں، سارے ہی حق کے پیکر ہیں، سارے ہی صداقت کے پیکر ہیں، اور نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی حق ہیں، وہ بھی سچ ہیں۔ تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اور دوستو اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور کہیں اللہ نے اپنے نبیوں کی خوبی اور ان کی صفت ان الفاظ میں بیان فرمائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا لوگوں کے سامنے اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ جی کیا ذکر کروں؟ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسماعیل بات کا پکا اور وعدے کا سچا تھا۔ پھر رب العزت نے فرمایا اے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حسن و جمال والا پیغمبر یوسف کا بھی ذکر کرو۔ اللہ جی کیا ذکر کروں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کی صداقت، ان کی شرم و حیا، ان کی پاک دامنی کو کون نہیں جانتا؟ زلیخا کے مکر اور زلیخا کا دجل جب آشکارا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہے، کہتی ہے انا راوتہ عن نفسی، ہاں میں نے یوسف کو پھسلایا ہے، میں نے یوسف کو ورغلایا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بڑا سچا تھا، وہ تو سچائی کا پیکر تھا۔ پتہ یہ کون زلیخا تھی؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں صرف تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور زلیخا نے اور یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے شوہر کو دروازے کے قریب دیکھا۔ جب یہ بی بی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے، فوراً کہتی میرے شوہر جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بھلا اس کی کیا سزا ہے؟
اس کی مکاری دیکھو، خود ہی دعوت گناہ دیتی ہے، اپنے خامد کو دیکھ کر کے اچانک پینترا بدلتی ہے، دجل کا مظاہرہ کرتی ہے، مکر فریب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوسف کی صداقت کو ظاہر کیا اور اسی کی زبان سے کہلوایا۔ اس نے کہا امرأۃ العزیز الآن حس حس الحق، حق واضح ہو گیا ہے، انا راوتہ، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا تھا، اسی لیے تو میرا رب کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے پیارے یوسف تو بڑا ہی سچا ہے۔ صداقت اللہ کے پیغمبروں کا شعار ہے، سچائی اللہ کے نبیوں کا وتیرہ ہے۔ اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی سے بڑھ کر سچا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد مجمع عام میں اعلان کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں، گھر کے کمرے، گھر کی بیٹھک میں نہیں، کوہ صفا پہ چڑھ کے مجمع عام میں اعلان کیا، مکے کے باسیوں، مکے کے رہائشیوں، میرے رشتہ دار بھی ہو، میرے محلے دار بھی ہو، میری 40 سالہ زندگی پہ ایک جھوٹ ثابت کرو۔ تمام نے کہا، انہوں نے کہا رب کی قسم ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے صدیق دیکھا ہے، صادق دیکھا ہے، سچ بولنے والا دیکھا ہے۔ تمام نے اس بات کا اقرار کیا اور اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ پڑھا ہے آپ نے کتابوں میں، یہ میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کی صداقت اور سچائی تھی، اور جانوں کے دشمن تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام کو صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ صادق کا معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والا۔ اللہ کے نبیوں سے لے کے عام انسان تک ہر بندے کی، اچھے انسان کی خوبی کہ وہ بات سچی کرتا ہے، اور حضرات برے انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ بات کرے گا تو بات میں جھوٹ بولے گا، غلط بیانی سے کام لے گا، کذب بیانی سے اور دروغ گوئی سے کام لے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے، تابعین سچے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان سچ بولنے والوں کو اللہ قیامت کے دن ان کی سچائی کا بدلہ دے گا۔ اللہ جی کس صورت میں؟ فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کی صورت میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے سچ بولنے والو اللہ تم سے راضی ہے، تم اپنے رب پہ راضی ہو، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت، عظمت، شان و شوکت عطا کرے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ وہ آیت مبارکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ عید میں، ہر خطبہ نکاح میں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، وہ آیت مبارکہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، بات سچی سیدھی اور کھری کیا کرو۔ اللہ جی بات سچی کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے دنیا کے کاموں کو بھی سنوارتا چلا جائے گا، آخرت کے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مرد بھی بات سچی کریں، خواتین بھی بات سچی کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ ان المسلمین والمسلمات، 22واں پارہ رب العزت نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین
والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش کے اور اجر عظیم کے خزانے تیار کر رکھے ہیں۔ سچ بولنا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی بلائی کا سبب ہے، دنیا اور آخرت کی برکات کا سبب ہے، رحمتوں کا سبب ہے، اور جھوٹ انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، آخرت میں ذلیل کرے گا۔ جھوٹ میں شرمندگی ہے، جھوٹ میں ندامت ہے، جھوٹ میں نحوست ہے، جھوٹ میں بے برکتی ہے، جھوٹ میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے، نبی کی ناراضگی ہے، جنت سے دوری ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سچ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، نبی کی محبت کا ذریعہ ہے، پیغمبر کی پسند ہے، نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ آؤ ہم سارے عہد کریں، آؤ ہم سارے وعدہ کریں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیا جائے، وہ جھوٹے خواب ہوں تب بھی، وہ جھوٹے قصے ہوں تب بھی، وہ جھکتے ہوں تب بھی، وہ جھوٹی کہانیاں ہوں تب بھی، وہ جھوٹی باتیں ہوں تب بھی، وہ جھوٹے وعدے ہوں تب بھی، وہ جھوٹی قسمیں ہوں تب بھی، وہ جھوٹے حضرات سٹوریاں ہوں تب بھی، وہ مذاق میں جھوٹ ہو تب بھی، وہ جھوٹی دوستو باتیں ہوں تب بھی۔ آؤ اگر چاہتے ہو دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، اپنی زندگی سے جھوٹ کا خاتمہ کر دو۔ آؤ کعب بن مالک سے پوچھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی جسے اللہ نے بڑی عزت سے نوازا، کعب سے پوچھتے ہیں، کعب تجھے اتنی عزت ملی ہے کہ تیری توبہ کو اللہ رب العزت نے قرآن بنا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، پیارے کعب بتلا تو صحیح، صحیح البخاری ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، صحیح کرے ہو، آواز کری تیز ہو یا نہیں کری ہلکی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی سچ بولنے کی وجہ سے، اور دوستو یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح البخاری میں آج بھی چمک دمک رہا ہے، اور قرآن کریم کی سورہ توبہ میں آج بھی اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا، اور صحیح البخاری کی روایت میں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے، ہم نے یہ قصہ اور یہ واقعہ دسیوں دفعہ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، لیکن یہ اتنا ایمان افروز قصہ ہے، اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ رب کی قسم جتنی دفعہ بھی پڑھے پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کھل اٹھتی ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے کہ میرا اللہ سچ بولنے کی وجہ سے کتنی عزتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے، اور جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، توجہ میری طرف، بات جو توجہ سے سنے گا اسے سمجھ آئے گی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ تبوک ہے، سن 9 ہجری ہے، جنگ تبوک ہے، سن 9 ہجری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ نکلو جنگ کے لیے۔
جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلو، اور یہ وہ مارکہ ہے جو بڑا سخت ترین مارکہ تھا۔ اللہ کے نبی نے سبھی کو نکلنے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محمدی لشکر، مبارک لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی، مد مقابل بڑا حضرات سخت تھا۔ اللہ کے نبی نے نکلنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں پہ سخت آزمائش کا موقع تھا، گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، پھلوں کی کٹائی کا موقع تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ نکلنے کا حکم دے دیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا خیال یہ تھا کہ میرے پاس سواری بہترین ہے اور کچھ دنیا کا لالچ بھی تھا کہ یار پھل پکے ہوئے نے تو اتنے چلے گئے تھے، پھل کون کٹے گا، فصلیں کون کاٹے گا، تو دنیا کا کچھ لالچ، اور کہاں دوسری طرف سواری بہترین کا یہ لشکر جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل لوں گا، جا کر کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میں بھی کل پرسوں ترسوں ہفتے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وقت گزرتا گیا، رحمت کائنات علیہ السلام اپنی منزل کو پہنچ گئے، وہاں پہ جہاں پہ تبوک کے مقام پر رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ کعب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جو خیال تھا، میرا خیال تھا کہ میں بھی لشکر کے ساتھ ملوں گا، لیکن یہ سستی غفلت میں بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں نا آلکس ہو گئی، جنہوں پنجابی کسی کہتے ہیں نا آلکس ہو گئی۔ ارادہ تو تھا لیکن کہا چل یار کر لواں گے کام، کر لواں گے یار، کیڑی اڈی آخر آئی، کر لواں گے، یہ آلکس۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا آج دا کام کل تے نہ چھڑو، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا جب مجھے خبر ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، شاندار فتح کے ساتھ۔ اللہ نے غزوہ تبوک میں اپنے نبی کو مثالی فتح عطا فرمائی۔ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، بڑا ہی شرمندہ ہوا، بڑا ہی نادم تھا، سوچ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بہرحال عذر بنانے لگا، بہانے بنانے لگا کہ یہ بہانہ پیش کرتا ہوں، یہ بہانہ لگا دیتا ہوں، یہ بہانہ لگا دیتا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت کعب کہتے ہیں میرے سارے بہانوں نے دم توڑ دیا۔ میں نے کہا نہ بھائی بہانہ کوئی نہیں لگانا، بس جو سچی بات ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آمینہ کے لال تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او کعب تو غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہوا، محمد کریم علیہ السلام کے کہنے پہ تو شامل کیوں نہیں ہوا۔ حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سچی بات ہے، میں اگر کسی اور کے سامنے کھڑا ہوتا تو میں فصاحت و بلاغت جانتا ہوں، بڑی اچھی تقریر کر لیتا ہوں، میں اس کو مطمئن کر لیتا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دینا ہے، کعب نے شرمندہ اور پانی ہو جانا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں گیا جنگ تبوک میں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بس مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں گیا۔ ادھر منافقوں کا ٹولہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی ہم جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے، اے بہانہ سی، سر پیڑ ہوندی سی، ٹھڈ پیڑ ہوندی سی، فلاں مسئلہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا معاملہ اللہ کی سپرد۔ کسی نے کہا کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو بھی کوئی بہانہ پیش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے معذرت کر لے۔ کعب کہتے نہ بھائی نہ، میں کوئی بہانہ نہیں پیش کروں گا، میں بات سچی کروں گا، سچی اور سیدھی اور کھری کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سچی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب تیرے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، تیرے ساتھ محمد کریم علیہ السلام کا اور محمد کریم کے صحابہ کا بائیکاٹ ہے، کوئی تیرے ساتھ میل جول نہیں، کوئی اسلام دعا نہیں،
کوئی تیرے ساتھ بات چیت نہیں۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، کہا اس بائیکاٹ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں، کہا اس بائیکاٹ کو 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، میں زمین پہ چلتا، اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو چکی تھی، میں زمین پہ چلتا تھا لیکن دل میرا حضرات مٹھی میں ہو گیا، پریشان تھا، کیفیت ایسی تھی، اضطرابی کیفیت تھی، بے چینی۔ کہا میں کسی سے سلام لیتا ہوں، میری سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں سلام کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، حضور کے ہونٹ جواب کے لیے ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، مجھے کوئی حضرات میرے سے بات چیت نہیں کر رہے۔ کہتے میرے چچے کا بیٹا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے ملتا ہے، اور میں نے کہا ابو قتادہ مجھے بتلا میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ ابو قتادہ نے میری گال کا جواب ہی نہیں دیتا، اس نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہا میں پھر تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، میں نبی کریم سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کہا ابو قتادہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ میں نے کہا، اللہ کے نبی کے صحابی نے ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا ہی کہا اللہ جانتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں بڑا ہی پریشان زاروں کی طرح رونے لگا۔ اسی اسنا میں 40 دن کا جب عرصہ بیت چکا تھا، غسان کے بادشاہ نے، اس عیسائی بادشاہ نے، شرارتی نے خط بھیجا، اینا کیا موقع تو فائدہ اٹھائیے، کعب کو خط بھیجا، کہا کعب رضی اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ چلا ہے مدینے میں تینوں کوئی منہ ہی نہیں لان دیا، تیری کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہا، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھ رہا، آج چھوڑ اسلام کو، چھوڑ دے محمد کے دین کو، عیسائیت قبول کر، دیکھ تجھے عہدے بھی دیتے ہیں، اقتدار بھی دیتے ہیں، شہزادیہ بھی دیتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب تیری عظمت کو سلام ہے، کعب تیری استقامت کو سلام ہے۔ کعب کہتے ہیں میں نے وہ لیٹر پکڑا اور تندور میں پھینک دیا، کہا تمہاری شہزادیاں اور تمہاری حکومتیں اور تمہارے عہدے رب کی قسم محمد کی غلامی پہ قربان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کا پھر پیغام ملتا ہے، کعب اپنی بیوی سے الگ ہو جا، بیوی سے بھی الگ ہو جا۔ کہ اللہ کے نبی طلاق دینی ہے یا ویسے ہی الگ ہو جاؤں؟ فرمایا بس ویسے ہی الگ ہو جا۔ کہا 50 دن کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا کہ اچانک ہی گھڑ سوار تیزی سے میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہتے ہیں یا کعب، او کعب ابشر، خوش ہو جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت کعب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں خوشی کی عالم میں سجدے میں گر جاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، جو بھی رستے میں ملتا ہے وہ کہتا ہے کعب مبارک ہوئے کعب، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، تنگیوں کے بعد آسانیاں اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول ہی نہیں کی بلکہ توبہ قبول کر کے رب العزت نے قرآن بنا کے مجھے محمد پہ نازل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ فرمایا وہ 3 بندے، ایک کعب بن مالک تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، وہ مخلص بندے تھے، انہوں نے سچائی سے کام لیا، صداقت سے کام لیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے اپنے نبی پہ نازل کر دی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رب کی قسم یہ جو مجھے اعزاز ملا ہے کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے، یہ اعزاز مجھے سچائی اور صداقت کی وجہ سے ملتا ہے۔
کہا اگر میں بھی منافقوں کی طرح جھوٹ بول دیتا، میں بھی منافقوں کی طرح ہیلا سازی کرتا، میں بھی منافقوں کی طرح کوئی دجل اور مکر کا مظاہرہ کرتا، خود بھی تباہ ہوتا، لوگوں کو بھی تباہ کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے، صحیح البخاری کا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے سچائی سے کام لیا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھی عزت دی ہے، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور قیامت تک جتنی دیر تک سورہ توبہ کا ذکر ہوتا رہے گا، کعب تیری عظمت کو سلام ہے، تیری توبہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ سورہ توبہ پڑھی جائے گی، سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، ان کی توبہ کا، بلکہ سورہ توبہ کا نام ہی ان کی توبہ کی وجہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو۔ اے مسلمان، صحابہ اکرام کا طریقہ صداقت، اللہ کے نبیوں کا طریقہ صداقت، ولیوں کا طریقہ سچائی اور صداقت۔ اسکول کی کتابوں میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے نا، سندن اس کی سند کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے ہم جو بتا رہے ہیں دوسری تیسری کلاس کے اندر نا قصے دے واقعے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے بزرگ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سفر پہ نکلے، ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کپڑوں میں سی دی۔ جب سفر پہ نکلے رستے میں حضرات ڈاکو آگے، ڈاکوؤں نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا اللہ کے بندے 40 اشرفیاں ہمیں کیوں بتا رہے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ پڑھائیے دوسری اور تیسری کی کلاس میں۔ دوستو یہ چیزیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ سچائی سانچ کو آنچ نہیں ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے، اور جھوٹ میں شرمندگی ہے، جھوٹ میں ضلالت ہے، جھوٹ میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی ہواڑ اور بدبو اور سمیل آتی ہے کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ پھر آہستہ آہستہ نیکیاں کرتا ہے تو فرشتے رحمت کے اس کے قریب آتے ہیں، وگرنہ جھوٹ بولنے کی اتنی نحوست ہے کہ یہ فرشتوں کو بھگا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا جی ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کہا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن اور جھوٹ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد اور مخالف چیزیں ہیں۔ کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور مومنوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا تو بندہ مومن ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ مسلمان سچائی کی جستجو میں ہوتا ہے، مسلمان سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، مسلمان سچائی کا پیکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے جتنے بھی دروازے بند کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا اور جھوٹے خواب نہ بیان کیا کرو، جھوٹے خواب نہ بیان کرو۔ نبی کریم علیہ السلام جی اس کا کیا گناہ ہے جو بندہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے؟ فرمایا نبی رحمت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جو بندہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اسے جو کے دو دانے پکڑائے جائیں گے، تھمائے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا انہاں دے درمیان گنڈ مار، گرا لگا ان کے درمیان۔ اگر گرا لگائے گا تو عذاب سے بچ جائے گا، اگر گرا نہیں لگا سکے گا تو عذاب سے نجات نہیں پا سکے گا۔
مجھے بتلاؤ جو دے دو دانے درمیان گنڈ وج جاندی ہے؟ کیوں جی مار سکتا ہے کوئی گرا؟ تو مطلب کیا ہے، جس طرح جو کے دو دانوں کے درمیان گرا نہیں لگائی جا سکتی، اس طرح جھوٹے خواب بیان کرنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری، منافق کی 4 نشانیاں، ان 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہم مومن ہیں، مومن کا کام سچی بات کرنا ہے اور منافق کا کام جھوٹ بولنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ انہیں جھوٹ بولیا اسلام آباد دے اندر، انہیں جھوٹ بولیا اسلام آباد دے اندر، پھیل گیا 4 صوبیاں دے وچ، پھیل گیا پورے پاکستان دے اندر۔ فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کا انجام کیا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ پاس بیٹھا ہے، ایک بندہ اس کے قریب کھڑا ہے، یعنی 2 افراد کو میں نے دیکھا، ایک کھڑا ایک بیٹھا ہے، اور جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز ہے، کوئی خنجر ہے یا کوئی چھری ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ جو بیٹھا ہے اس کی باج کو جسے ہم پنجابی میں وراث کہتے ہیں، اس کی باج کو یہاں سے چیرنا شروع کرتا ہے، چیرتا جا رہا ہے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچتا ہے، گدی تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی طرح دوسری جانب سے شروع کر دیتا ہے، ادھر یہ جانب صحیح ہو جاتی ہے، فرمایا دوسری جانب سے شروع کرتا ہے اور یہی عمل دہرا رہا ہے، بائیں جانب سے شروع کر رہا ہے، بائیں وراث کو چیر رہا ہے، چیرتا گدی تلک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلسل اس کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتلایا گیا اللہ کے نبی جی یہ جھوٹا انسان ہے جو جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا، موبائلوں پہ، ٹی ویوں پہ، اخباروں پہ، جرائد پہ، رسائل پہ جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی جھوٹی گواہی کا کیا گناہ ہے؟ صحیح البخاری کی روایت، فرمایا تمہیں بتلاؤں الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہیں، جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے بڑا گناہ اللہ کے نبی جی کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کا دوسرے نمبر پر کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کا تیسرے نمبر پر فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرماتے رہے شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔ اور میرے امتیوں جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی انسان کا دین و ایمان برباد کر دیتی ہے۔ مل جائیں گے تمہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں حضرات سچ کو جھوٹ بنانے والے اور جھوٹ کو سچ بنانے والے، ظالم کو مظلوم بنانے والے، مظلوم کو ظالم بنانے والے۔ بچ جاؤ ان جھوٹی گواہیوں سے۔ یہ جھوٹی گواہیاں فرمایا جھوٹی گواہی نہ دی جائے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، وہ ماں باپ کے خلاف ہو تب بھی، وہ انسان کے اپنے خلاف ہو تب بھی، وہ کسی غنی آدمی کے خلاف جائے تب بھی، وہ کسی فقیر کے خلاف جائے تب بھی، فرمایا جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو بندہ مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے، بات اپنی طرف سے کرتا ہے لیکن کہتا ہے آمینہ کے لال کا فرمان ہے، حدیث ہے کوئی نہیں لیکن حدیث کی صورت میں بیان کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پہ بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرات بڑی ساری باتیں لوگوں میں مشہور کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ پچھلے دنوں دے اندر میں ایک جنازے تو فارغ ہویا تھا، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا جی سانو پتہ چلیا سٹرابری حرام ہے. میں کہا تہاڈا بھلا یہ کہڑے مفتی صاحب نے سٹرابری حرام کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں یہ فیس بک کے مفتی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کہا سٹرابری حرام ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ یہ جہنم کا پھل ہے. جہنم دا پھل ایڈا مزیدار ہے، جہنم کا پھل اتنا لذیذ ہے. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو، اللہ کے حرام کو حلال نہ کرو. یہ حق رب العزت نے کسی کو بھی نہیں دیا. اور یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ پہلے تو حضرات کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ نئے مفت کے مفتیوں کو پتہ چل گیا کہ سٹرابری حرام ہے. جی بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے دوستو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق باتیں اپنی طرف سے کر کے رسول کی طرف منسوب نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے. ہاں ایسی بھی باتیں پتہ کی کہندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلے رمضان دی بشارت دے گا نا او دے واسطے اللہ دی جنت ہے. تو لہذا میں تو سب تو پہلے دسن لگا کہ 14 اپریل نو روزہ جے تو میں جنت کا مستحق ہو گیا. کہاں پہ لکھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. خدا کا واسطہ ہے ہمیں بھی بتلا دو یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہاں پہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث کہاں پہ؟ تحقیق کے میدان میں آؤ دوستو. ہم نہیں کہتے اہل حدیث ہو جاؤ، ہم نہیں کہتے وہابی ہو جاؤ، تحقیق کے میدان میں آؤ. جو مولوی تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان کی تحقیق کرو، ان سے پوچھو مولانا صاحب بڑے ادب سے بڑے احترام سے گزارش ہے یہ چیزیں یہ باتیں کہاں پہ لکھی؟ اچھا کوئی مولوی تمہیں بتائے اور کوئی مولوی تمہیں کہے کہ جب بجلی چمکے اور بجلی گرجے لتا سے دیا گھر جب بجلی چمکے اور بجلی گرجے تو تم کہا کرو بابا فرید. کوئی مولوی تمہیں کہے اور تم مان لو اور تسلیم کر لو اور کہا بابا فرید کیوں کہنا ہے؟ کہا اس لیے کہ بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ نے لوٹے دے وچ بجلی نو بند کر دیتا ہے. تو تمہارا حق نہیں بنتا ان سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب یہ تم نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ یہ قصہ کہانی تم نے سنی کہاں سے؟ کوئی مولوی کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور حضور نے آ کر کے میرے سے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے آنے کا خرچہ اور میری واپسی کی ٹکٹ بھی تیرے ذمے ہے. تمہارا حق نہیں بنتا تم ان سے پوچھا کرو ان سے. یہ دین کے نام پہ کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے باہر گلی میں بولتا ہے گناہ اس کا بھی بڑا ہے، لیکن بھائیو جو جھوٹ بول لے ممبر رسول پہ چڑھ کے بول لے وضو کر کے بول لے اور مسجد میں بول لے کیا اس کو معافی ہے؟ اس لیے کہ اس کی گدی اونچی ہے، اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ فلاں صاحب لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ القابات لگے ہوئے. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک جھوٹ باندھتا ہے وہ سمجھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس کی ایک دلیل نہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لوگوں نے باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی اور نعوذ باللہ منسوب رسول علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. تمہیں بتلائیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتی. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹی باتیں باندھتا ہے، اللہ کے رسول پہ جھوٹی باتیں باندھتا ہے. باتیں اپنی طرف سے اور منسوب نبی کریم علیہ السلام کی طرف. ہاں سنو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹ کا ایک اور دروازہ بند کیا. رحمت کائنات نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ. جامع ترمذی کی روایت ہے اس بندے کے لیے تباہی بربادی ہلاکت. 3 دفعہ آپ نے فرمایا جس بندے کے لیے حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہلاکت تباہی بربادی ہلاکت اسے زندگی میں کہیں سکھ ملے گا؟ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جی کس کے لیے فرمایا جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، اپریل فول مناتا پھرتا ہے.
अप्रैल फूल, मजाक में झूठ, लोगों के जज्बात के साथ खेलना, लोगों की उमंगों के साथ खेलना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बंदे के लिए हलाकत, तबाही और बर्बादी है। लोग तो हंस पड़ेंगे, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्टेज ड्रामे झुकते हैं, फैसलाबाद नहीं झुकता, फैसलाबाद नहीं झुकता। हम नहीं ये चीज़ें देखते ना, हम देखते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमें पता है हज़रात इनमें है क्या। एक मुआशरे में जो चीज़ मशहूर होती है उसका पता सबको होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिल को मुर्दा कर देने वाली हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्ना कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, ज़्यादा हंसा ना कर, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। ये चीज़ें ईमान को बर्बाद कर देती हैं, ईमान को बिगाड़ के रख देती हैं। बचाओ अपने आप को इन चीज़ों से, एहतराज करो। हाँ तुम्हें बतलाएं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया। मजाक करना, खुशतबी करना कभी कभार ये भी मेरे पैगम्बर की सुन्नत है, लेकिन उसमें झूठ ना हो और उसमें किसी की पगड़ी ना उछाल ली जाए, उसमें किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा आया, आके कहता है हज़रत जी मुझे ना एक ऊँटनी दे दें। अल्लाह के नबी मुझे एक ऊँटनी दे दें या ऊँट दे दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बंदे नूं ना ऊँटनी का बच्चा दे दो, ऊँटनी का बच्चा दे दो। वो कहने लगा हज़रत जी मैं ऊँटनी का बच्चा की करना है, मैं ऊँटनी का बच्चा की करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई ऊँट है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो? क्यों जी, किसी की इज्जत नफ्स कोई मजरूह तो नहीं हुई, कोई झूठ तो नहीं है। लोग बाबे हो जाते, वो कहते भाई असी अपने माँ बाप के बच्चे ही हाले, हम अपने माँ बाप के बच्चे ही हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फ़लसफ़ा दिया है कि झूठ ना हो खुशतबी में और किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। एक बुढ़िया हुजूर की खिदमत में हाजिर होती है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहती है हज़रत जी मेरे वास्ते दुआ करो मैं अल्लाह दी जन्नत चली जाऊँ, मैं जन्नत में चली जाऊँ। नबी पाक ने फरमाया माई तो कोई जन्नत से जानी नहीं, तो तू कितने जन्नत दी दुआवां करवानी, ना कोई माई जन्नत से जानी है तो ना कोई बाबा जन्नत से जाना है। वो बुढ़िया रोती रोती चली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसको खबर दे दो, अल्लाह जिसे भी जन्नत में भेजेगा 33 साल की जवानी अता करके जन्नत में भेजेगा। इन्ना अनशाअनाकुन्ना इंशा फजअलनाकुन्ना अबकारा, इन बुढ़िया औरतों को, इन माइयों को अल्लाह ताला खूबसूरत जवान कर देगा और इन बूढ़ों को, बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गबरू जवान करके रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। कोई झूठ तो नहीं। एक सहाबी रसूल थे, हजरात छोटे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने चिड़िया रखी थी, सहीह बुखारी की रिवायत है, चिड़िया रखी थी, वो चिड़िया मर जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशतबी के अंदाज़ में कहते हैं या अबा उमैर, उनकी कुनियत थी या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, और तेरी चिड़िया की बने, सुनिया मर गई। खुशतबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है मजाक किया जा सकता है, लेकिन उस मजाक में झूठ ना हो, उस मजाक में हज़रात किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस झूठ का दरवाज़ा बंद कर दिया कि जो इंसान झूठ बोलता है लोगों को हंसाने के लिए। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं उस बंदे को जन्नत के दरमियान में आला और बाला खाने की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के नबी जी किसको? फरमाया जो झूठ छोड़ देता है वो भाਵੇਂ मजाक से क्यों ना आए। तो तुम्हारा दिल नहीं करता जन्नत के आला और बाला खानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़मानत लेके जाने का? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो झूठ छोड़ देता है चाहे मजाक में क्यों ना हो, मैं उस बंदे को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और मोहम्मद करीम की ज़मानत ऐसी है कि इससे बढ़कर रब की कसम किसी की ज़मानत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ ताजरो या माशरत तुज्जार, फरमाया ताजर रोज़े क़यामत फंसे हुए होंगे, ताजर दुकानदार रोज़े क़यामत फंसे हुए होंगे। अल्लाह के नबी जी कोई बचेगा? फरमाया हाँ वो ताजर बचेगा, इत्तका जो तकवे के साथ कारोबार करता है और सच बोलता है।
البیعان بالخیار، دو خرید و فروخت کرنے والے فإن صدقا، اگر سچ بولتے ہیں اور سودے میں جو عیب ہے اس عیب کو واضح کر دیا جاتا ہے، ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کے دلوں میں چور ہے، جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا محقت برکت فی بیعہما، ان کے سودے سے برکت کو اڑا دیا جاتا ہے۔ لکھاں کروڑاں کمال ہے لیکن برکت نہیں ہوئے گی جس سودے دے وچ، جس کاروبار دے وچ جھوٹ شامل ہوئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ تو بغیر کاروبار ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، موبائل پہ جھوٹ نہ بولو حضرات، عام زندگی میں جھوٹ نہ، موبائل بھی بہت بڑا جھوٹ۔ اسی فیصلہ بادوں چلے، فیصلہ بادوں ہلے گڈی چلی ہے تو ایک بندے نے فون آیا، کہنا میں بس 15 منٹ سے گجرانوالے پہنچ رہا ہوں۔ دسو یہ کہڑے ہیلی کاپٹر تے بیٹھا ہے کہ جب 15 منٹ دے وچ بندہ جنہاں نے فیصلہ بادوں گجرانوالے پہنچ جانا۔ جھوٹ نہیں دوستوں، نہ موبائل پہ، نہ عوام میں، نہ لوگوں، ماں باپ کے ساتھ، نہ بھائیوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ مقتدیوں کے ساتھ، نہ عامیوں کے ساتھ، نہ خاص کے ساتھ جھوٹ کا اپنی زندگی سے خاتمہ کیا جائے۔ آخر میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی گل اگے پہنچا دے۔ تحقیق کوئی نہیں، پتہ نہیں گل ہے بھی ہے کہ نہیں، بس جڑی گل سنی ہے نا انہیں اگے پہنچا دینی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی خبر لے کے، تحقیق کیا کرو۔ اور آئے بغیر تحقیق تو کام کر دو، بعد پھر شرمندے ہو۔ جس طرح پچھلے سال لوگوں نے کرونا کے دنوں میں خوب انجوائے کیا کہ وہ بھی مسیت بند ہو گئی، وہ بھی مسیت بند ہو گئی، انہوں بھی ہو گیا کرونا، انہوں بھی ہو گیا، انہوں بھی پھاڑ کے لے گئے، وہ بھی گلی سیل ہو گئی، وہ بھی گلی، وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ نہیں نہیں دوستو، جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ خام خواہ آگے بیان نہ کرو، اور ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کی آگے نہ بیان کیا کرو۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جھوٹ کی جتنے بھی صورتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سے محفوظ فرمائے، سچائی پہ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔